الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستو، ہدایت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، پوری امت کے ایمان و عمل کو سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالی کسی کو ہدایت سے محروم کرنا چاہے تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہدایت نہیں دلا سکتی. ہدایت کا دینا یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، اور ہدایت سے محروم رکھنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ گمراہ کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کا کام ہے. ابھی جو ہم نے خطبہ پڑھا یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا خطبہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ ہی گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو جب اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں ہدایت اور گمراہی ہے تو پھر بندے کے ذمے کیا ہے؟ بندے کے ذمے محنت ہے کہ جو محنت انسان اختیار کرتا ہے، ہدایت کی محنت اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی. اور اگر خدا نخواستہ گمراہی کی محنت اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت نہیں ہے بلکہ یہ گمراہی کے غار کے اندر ڈھکیلا جائے گا. اصل شرط محنت ہے کہ محنت کس کی کر رہا ہے. دکاندار دکان کے لیے محنت کرتا ہے تو دکانداری میں ترقی کرتا ہے. کاروباری کاروبار کے اندر محنت کرتا ہے تو کاروبار میں ترقی کرتا ہے. کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی کی محنت کرتا ہے تو کھیتی باڑی کے اندر ترقی کرتا ہے. جو انسان جس لائن کی محنت اختیار کرتا ہے اس لائن کی باریکیوں کو، اس لائن کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اوپر کھولتے ہیں. جو ہدایت کی محنت اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا حاصل کرنا اس کے لیے آسان فرما دے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا،
کہ تم نے دکان کے لیے کیا 1 سے 10 بن گئی، تم نے کارخانوں کے لیے کیا 1 سے 10 بن گئے، تم نے کھیتی باڑی کا کام سنبھالا، کبھی تمہارے پاس 2 ایکڑ 4 ایکڑ 20 کنال 30 کنال، لیکن آج تمہارے پاس 100 کنال ہے۔ اسی طرح تم اللہ کے لیے کرو گے، والذین جاہدوا فینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ جو میری نسبت کے اوپر اپنے آپ کو لگائے، اس کی محنت کا، اس کی جد و جہد کا مدعا اور مقصد، اس کی کوشش کا مدعا کہ مجھے میرا رب مل جائے، مجھے میرے رب کی رضا مل جائے، خوشنودی مل جائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میری طرف آنے والا جو راستہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو میں ہٹاتا چلا جاؤں گا۔ لنہدینہم سبلنا، میں اپنے راستوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا چلا جاؤں۔ راستہ تو ایک ہی ہے، راستے مختلف تھوڑی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سبیل نہیں کہہ رہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سبل کہہ رہے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، راستہ تو ایک ہے، تو پھر یہاں پر بہت سے راستے ہیں کہ کوئی شکر کے راستے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کوئی مال کے خرچنے کے سخاوت کے راستے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کوئی عبادت کے راستے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کوئی دعوت کی محنت کے راستے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس لیے کر رہا ہے، یہ کس لیے کر رہا ہے، اس کا محنت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس راستے سے یہ میری طرف آنا چاہ رہا ہے، یہ شکر کے راستے سے، یہ صبر کے راستے سے، یہ سخاوت کے راستے سے، یہ علم دین کے راستے سے، یہ کوشش اور جد و جہد اللہ کے دین کے لیے کر رہا، اس راستے سے میری طرف آنا چاہے تو میں ان پردوں کو ہٹاتا چلا جاؤں گا، میں اس کو اپنی طرف کھینچتا چلا جاؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ محنت کر رہا ہے کہ نہیں۔ آج پوری دنیا کا ماحول کیا بنا ہوا؟ خوف کا ماحول، ہاں، اور ماحول سے نیک انسان بھی متاثر ہوتا ہے اور برا انسان بھی متاثر ہوتا ہے۔ اگر سردی کا موسم آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ نیک انسان کو سردی نہیں لگے، نیک انسان کو بھی سردی کا احساس ہوگا اور برے انسان کو بھی سردی کا احساس ہوگا۔ نیک انسان بھی بیمار ہوگا، دانت کے اندر درد ہے، اس دانت کے درد کی تکلیف نیک انسان کو بھی محسوس ہوگی اور برے انسان کو بھی محسوس ہوگی۔ اسی طرح خوف کا ماحول ہے، تو خوف کے ماحول سے اچھا انسان بھی متاثر ہوگا اور برا انسان بھی متاثر ہوگا، لیکن فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، فرعون حدود تجاوز کر چکا ہے، وہ حدود سے باہر آ چکا ہے، اس نے حدوں کو پار کر لیا۔ انه طغى، یہ جو طغیانی اردو کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پانی اپنی طغیانی کے ہوئے، یعنی سیلاب بڑا زبردست، یعنی پانی نے اپنی حدوں کو کراس کیا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کی فرما برداری کے معاملے میں، اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، اللہ کے دین کے اپنانے کے معاملے میں اس نے تمام حدوں کو کراس کیا ہوا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ انہو طغى اذهبا الى فرعون انہو طغى، لیکن ساتھ میں اللہ نے کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ وقت کے دو عظیم پیغمبر ہیں، ان کو وقت کے سب سے بڑے برے انسان کے پاس بھیجا جا رہا ہے، فرعون، کہ اتنا برا آدمی کہ کوئی اپنے بچے کو نام رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ سب سے بڑا خدا میں ہوں، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ لیکن دو وقت کے بڑے پیغمبروں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس بدترین انسان کے پاس، لیکن محبت کے ساتھ اس سے بات کرنا، نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنا۔ ہاں،
اس کی عزت کو پلید مت کرنا، اس کی بے عزتی مت کرنا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کر. کیوں؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، یا تو تمہاری بات سن کر اس کو نصیحت حاصل ہوگی، اور نصیحت حاصل کرے گا تو دین کے اوپر آ جائے گا. اگر نصیحت حاصل نہیں ہوئی تو اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا. اللہ کا ڈر اور خوف طاری ہوا تو دین کے اوپر، دونوں چیزوں کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ دین کے اوپر آ جائے گا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمائی. تو انہوں نے واپس جواب میں کہا قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، اے اللہ ہم ڈر رہے ہیں. یہ نبی کہہ رہا، نبی، اننا نخاف، ہم خوف کا شکار ہیں کہ ہم اگر فرعون کے پاس جائیں گے، اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، وہ ہماری بات نہیں سنے گا، الٹا ہماری جان کے پیچھے پڑ جائے گا. عام انسان میں اور اللہ کے نیک بندے میں کیا فرق ہے؟ خوف عام انسان بھی محسوس کرتا ہے اور نبی بھی خوف محسوس کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اللہ نے کیا کہا؟ اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. اللہ نے کہا قال لا تخافا، ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع، تم کیا کہتے ہو وہ کیا جواب دیتا ہے میں سن رہا ہوں. وَأَرَى، تم کیا کرتے ہو وہ کیا کرے گا اس کو دیکھ رہا ہوں. اننی معکما اسمع وَأَرَى. بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو خوف کی کیفیت تھی، ہارون علیہ السلام کی جو خوف کی کیفیت تھی، وہ کیفیت ختم ہوئی اور یہ اٹھے اور فرعون کے پاس اللہ کی بات کو لے کر پہنچ گئے. تو جو ماحول بنتا ہے اس ماحول سے اچھا انسان بھی متاثر ہوتا ہے اور اس ماحول سے برا انسان بھی متاثر ہوتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اچھا انسان ماحول چاہے کتنا خراب کیوں ہو وہ اللہ کا حکم نہیں توڑے. برا انسان کیا ہے؟ ماحول سے متاثر ہو گیا، لیکن اچھا انسان ماحول سے متاثر نہیں ہوتا. یہ دیکھے گا ہاں جی اس ماحول کا اثر میرے اوپر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم کو توڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، چاہے میری جان چلی جائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم یقیناً تم کو آزمائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا خوف طاری کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں. تھوڑا جو حالات آتے ہیں یہ امتوں کی ہلاکت کے لیے نہیں آتے، یہ قوموں کی ہلاکت کے لیے نہیں آتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے کہ ان حالات کو دیکھنے کے بعد بندہ حالات بھیجنے والے رب کی طرف متوجہ ہو جائے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ، جس بھی بستی کے اندر ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، لیکن جس بستی کے اندر نبی کو بھیجا، نبی کی بات انہوں نے نہیں مانی تو ہم نے اس بستی کو حالات کا شکار بنایا. حالات کا شکار کیوں بنایا؟ تاکہ یہ بستی ہلاک ہو جائے، تاکہ یہ بستی ختم ہو جائے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا لعلہم یضرعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائے.
تو ایمان والا اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ محنت کر رہا ہے کہ نہیں. دنیا کے جو حالات ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب کووڈ-19 ہے، لیکن دکاندار اپنی دکان چلا رہا ہے. جی مارکیٹ تو بند ہے، جی مارکیٹ بند ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس کے دو بھائی ہیں، ایک بھائی شٹر نیچے کرنے کے بعد دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بھائی شٹر گرانے کے بعد اس کو تالا چڑھا کے باہر بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کہ جب کسٹمر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سلام علیکم، آئیے آپ کی دکان تو بند ہے. کوئی دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، تالا کھولا، شٹر کو اوپر کیا، اس کو اندر کیا، پھر شٹر گرا دیا. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ صاحب حالات تو خراب ہے، لیکن اگر کاروبار نہیں کریں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ جو روزانہ خرچے ہیں وہ خرچے کیسے پورے کیے جائیں گے؟ اور اگر کہیں یہ زیادہ مشکل ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ کسٹمر نے فون کیا، صاحب ہمیں تو فلاں چیز کی ضرورت. جی آپ کو دکان پہ آنے کی ضرورت نہیں، آپ میرے گھر آ جائیے. جی گھر آ کے کیا کروں؟ جی میں گھر ہی سے جو ہے وہ دکانداری کر رہا ہوں. ریڑے والا نکلا ہے، اس نے سبزی سجا رکھی ہے، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا بھائی میرے پاس نہیں آنا. کیوں؟ اس لیے کہ کووڈ ہے. وہ ٹھیلا لے کر جاتا ہے اور وہ ٹھیلے سے سبزی اٹھا کر اس کو دیتا ہے. نہ اس کو فکر ہے نہ اس کو فکر ہے. لیکن دین کے معاملے میں انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ معاف کرے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی حالات ایسے ہیں اس لیے دین کا کام کیسے کریں گے. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے مغفرت طلب کرو. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. معافی مانگنے کے بعد اللہ سے بھاگو نہیں، اللہ کی طرف چلنا شروع کرو. ثم توبوا الیہ. کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. آسمانوں سے تمہارے اوپر بارشیں نازل ہوں گی. بارشیں آنے سے کیا ہوگا؟ تمہاری زمینیں زرخیز ہو جائیں گی، تمہارے زمینوں سے غلہ اگنا شروع ہو جائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم. طاقت کی جس سطح کے اوپر تم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طاقت کی سطح کو مزید بڑھا دے گا. ویزدکم، کس کا نتیجہ؟ استغفار کا نتیجہ اور توبہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نتیجہ. کہ بندہ استغفار کرتا ہے، بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، بندے کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے یزدکم قوتا الی قوتکم. آج کے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو کووڈ-19 ہے اس کا تو مقابلہ وہ کر سکتا ہے جس کا امیون سسٹم سٹرانگ ہوگا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کر لو، تمہارا امیون سسٹم سٹرانگ ہو جائے گا. یزدکم قوتا الی قوتکم وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نافرمان بن کر مت چلو. میرے بزرگوں اور دوستو، گاڑی میں جا رہے ہیں، ماسک نہیں لگی ہے، پولیس والے نے روک لیا، آپ کا ماسک کہاں ہے؟ جی غلطی ہوگی، سوری غلطی ہوگی. پولیس والا بھی نرم دل تھا، اچھا بھائی جاؤ. یہ تو عام انسان کا حال ہے. اللہ کی نافرمانی کی، نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف فرما دے. اگر انسان معاف کرنے کے اوپر تیار ہے، کورٹ کے اندر اس کا مقدمہ آ گیا، جج صاحب نے کچہری کے اندر کھڑا کر دیا، کیوں تم نے یہ جرم کیا ہے؟ جج صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی. جج صاحب کا موڈ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. جج صاحب کی سختی نرمی کے اندر تبدیل ہوتی ہے. یہ تو انسان کا معاملہ ہے، لیکن جس خدا نے اس انسان کو بنایا ہے، جس خدا نے اس انسان کو اتنی خوبصورت شکل دی ہے، جس خدا نے اتنی صلاحیت اور استعداد اس انسان کو عطا کی، کیا وہ خدا خوش ہوگا کہ یہ باصلاحیت انسان تباہ ہو جائے؟
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. اللہ کے نافرمان بن کر زندگی مت گزارو. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، آج انسانوں کا حال کیا ہے؟ اگر کہیں آگ لگی ہے، اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے کہ پیٹرول ڈالنا ہے؟ جی، اگر کوئی پیٹرول ڈال رہا ہو، آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر پیٹرول مت ڈالو، اس کے اوپر پانی ڈالو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ جناب میں تو بڑا کوالیفائڈ ہوں، میں نے تو ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، میں نے تو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. جی آپ نے 10 پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ پیٹرول ڈالیں گے اس کی آگ اور بڑھے گی. جب تک آپ اس کے اوپر پانی نہیں ڈالیں گے یہ آگ بجھنے والی نہیں. اللہ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے. اللہ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنا اور اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. لیکن انسان کیا سوچ رہا ہے؟ میں کیسے کروں گا؟ حالات تو خراب ہے، حالات خراب ہے، ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے دین کا کام کرو. اگر دین کا کام ہوگا حالات ٹھیک ہوں گے، اگر دین کا کام نہیں ہوگا تو میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ بچائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. کاش میرے بندوں کے اوپر جب حالات آئے تو اس وقت انہوں نے اللہ کے ساتھ صلح کر لی ہوتی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیا ہوتا، اللہ سے معافی مانگ لی ہوتی، اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے رو دھو کر اپنے گناہوں کی صفائی کر لی ہوتی. لعلہم یتضرعون فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. لیکن ہوا کیا؟ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے ان کے دل مزید سخت ہو گئے. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. آج کا انسان کیا کر رہا ہے؟ تب میں نے کیا کیا ہے جو اتنے حالات سخت ہیں؟ کہا جی آپ نماز پڑھتے ہیں، جی نماز تو کوئی ضروری عمل ہے نہیں. جواب یہ ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ صاحب میں نے کیا کیا ہے؟ یہاں ماسک چڑھی ہوئی ہے لیکن بیٹی کا سر کھلا ہوا ہے. وہ کیا سوچ رہی ہے؟ وائرس ادھر سے جا رہا ہے، لیکن یہ بالوں کے راستے سے جو گناہوں کا وائرس جا رہا ہے، یہ کانوں کے راستے سے جو گناہوں کا وائرس جا رہا ہے، یہ دماغ کے راستے سے جو گناہوں کا وائرس جا رہا ہے، یہ چھاتی کھلی ہوئی ہے، اس راستے سے جو وائرس جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبل. کسی قوم کے اندر جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے اور اعلانیہ وہ بے حیائی کے کام کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کووڈ-19 کا وہ معاشرہ شکار ہوتا ہے. اس معاشرے کو طاعون گھیر لیتا، پلیگ گھیر لیتا ہے، پینڈیمک اس کو گھیر لیتا. الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين. نئی قسم کی بیماریاں جن کا نام ان کے پچھلوں نے سنا بھی نہیں ہوگا. وہ بیماریاں کس سے؟ کہ بے حیائی. تو علاج کس کا کرنا؟ کہ بھائی بیمار کا تو علاج کرنا ہی کرنا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی بیماری دنیا کے اندر آتی ہے اس بیماری کی دوائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. اس لیے علاج کرنا سنت ہے. لیکن بیماری جہاں سے پھوٹ رہی ہے، جہاں سے گندا پانی آ رہا ہے، تو وہاں سے اس گندے پانی کو روکنے کی ضرورت ہے کہ گندے پانی کو چلنے دو. نلوں کے اندر گندا پانی آ رہا، گھروں کے اندر گندا پانی آ رہا، ٹنکیوں کے اندر گندا پانی آ رہا، اس کے علاج کرنے کی ضرورت نہیں. گندا پانی تو آنے دو. ہاں یہ گندا پانی پینے کے بعد جو بیمار ہو رہا ہے اس کو ہسپتال کے اندر ایڈمٹ کرو. اللہ کے بندے عقل سے کام لو. اس گندے پانی کو فلٹر کرو، اس کو ریفائن کراؤ تاکہ ہمارے گھر کے اندر صاف پانی آئے، بیماریاں ختم ہو جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے گھر کی بے حیائی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے SOPs کہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو SOPs کہے تھے.
آج کے ایس او پیز کو فالو نہیں کرو گے تو 10,000 کا جرمانہ دینا پڑے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ایس او پیز کو فالو نہیں کرو گے تو زندگی خطرے میں جائے گی. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اصل چیز یہ ہے کہ انسان جس چیز کی محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو انسان کے اوپر کھولتا ہے. ہدایت کی محنت کرے گا تو ہدایت کی لائن اس کے اوپر کھلنا شروع ہو جائے گی، اور ہدایت کی محنت نہیں کرے گا پھر دین کو سمجھنا بہت مشکل ہے. انلزمکموها وانتم لها کارہون. اللہ کہہ رہے ہیں اچھا تم تو دین سے بھاگ رہے ہو، ہم کسی فرشتے کو متعین کر دے، تم تو بھاگ رہے ہو لیکن وہ پیچھے سے آ کر سیل لگا دے، مہر لگا دے کہ صاحب یہ دیندار ہے. انلزمکموها وانتم لها کارہون. ایسا نہیں ہوتا، اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ دین کی محنت کرے گا اللہ دین پہ چلنے کی توفیق دے گا. دین کی محنت نہیں کرے گا تو میرے بزرگوں اور دوستوں دنیا سے ایمان کو لے کر جانا اس کے لالے پڑ جاتا. انسان کیا سمجھتا ہے صاحب میں تو محفوظ ہو گیا. ابلیس کہتا حدیث ہے لا ابرح اغوی بنی آدم ما دامت الارواح فی ابدانہم. جب تک آدم کے بچے کے جسم کے اندر روح رہے گی، جب تک رہے گی، جب تک. یہ نہیں کہ نوجوانی میں گمراہ کرتا ہے لیکن جب ادھیڑ عمر میں داخل ہوتا ہے تو اب یہ گمراہ نہیں کر پاتا. جب تک اس کے جسم کے اندر روح باقی رہے گی. یہ بوڑھا ہو گیا، 90 سال کا بوڑھا ہے، 100 سال کا بوڑھا ہے، روح باقی ہے تو ابلیس کہتا ہے بعزتی کا وجلالی کا، اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جلال کی قسم، جب تک اس کے جسم کے اندر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. انسان کیا سمجھ رہا ہے میں تو محفوظ ہو گیا. یہ محفوظ نہیں ہوا، یہ لڑائی چل رہی ہے اور یہ موت تک چلے گی. اور کامیاب وہ ہے موت کے وقت جس کی زبان سے کلمہ نکلا، جو اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر دنیا سے چلا گیا، یہ تو کامیاب ہے. ورنہ میرے بزرگوں اور دوستوں کتابوں کے اندر واقعات ہیں، اللہ بچائے، اللہ بچائے. یہ بظاہر پوری زندگی دیندار بن کر اس نے زندگی بسر کی لیکن آخر وقت میں ایمان سے محروم ہو گیا. کیوں؟ بنیاد صحیح نہیں تھی، دل کی نیت ٹھیک نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو شروع کیا ہے انما الاعمال بالنیات. اگر تم حدیث کا بھی کام کرو گے لیکن نیت کے اندر گڑبڑ ہے تو حدیث کا کام بھی تمہارے کام نہیں آئے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں ایمان کو سلامتی کے ساتھ بچا کر دنیا سے چلا جانا یہ انسان کا اصل زندگی کا مقصد ہے. کہ ایمان میرا بچے اور یہ حالات سے گزرتا ہے، اس کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں، ان حالات سے متاثر ہو گیا یہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. لیکن اگر حالات تو آئیں گے، بیمار ہوگا لیکن اللہ سے امید نہیں ٹوٹے. ٹھیک ہے اللہ کی مرضی، اللہ نے چاہا بیمار کرنا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ معمولی بیماری کے نتیجے میں یہ جو سوسائڈ ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے، ایمان والا اور وہ خودکشی کرے، یہ عقل سے باہر بات ہے. کیوں؟ یہ وہی مایوسی کی علامت ہے. یہ جو ڈپریشن ہے یہ مایوسی کی علامت ہے. اور قرآن کہہ رہا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ سب گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو خودکشیاں ہے، یہ جو زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مایوسی ہے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت ترین حالات کا شکار انبیاء ہوتے ہیں. سخت ترین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے
اور ابا جان دنیا سے جا چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی, آپ نے اس دنیا کے اندر ان آنکھوں سے اپنے ابا جان کو نہیں دیکھا. جیسے بچہ تتلاتی ہوئی زبان سے ابا کہتا ہے, پاپا کہتا ہے, بابا کہتا ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کو نہیں پکار سکے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے والد دنیا سے جا چکے. آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح پیدا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بیچارہ دھکے کھائے, کون اس کی پرورش کرے گا, کون اس کی ضروریات کو پورا کرے گا. اور پھر 6 سال کی آپ کی عمر ہے, سفر میں ہے, سفر میں مکے سے مدینہ گئی ہے والدہ اپنے میکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیحال گئے ہوئے, وہاں سے واپسی ہو رہی ہے. راستے میں ابوا, مدینے سے تقریباً 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, وہاں پہنچے. ام ایمن ساتھ میں, اور راستے میں والدہ کا انتقال ہو رہا ہے. آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا بیتی ہوگی. ابا جان تو پہلے جا چکے, 6 سال کا بچہ راستے میں ہے, مسافرت کے عالم میں ہے, اور والدہ اس دنیا سے جا رہی ہے. 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. یہ حالات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے قرآن نے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یتیم کا جہاں تک تعلق ہے, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اس کو دھکا مت دینا. آپ اپنی یتیمی کو یاد کرو, آپ نے کس طرح وہ دن گزارے ہیں. اور پھر آپ کو نبوت ملی, مکے کا پورا معاشرہ آپ کے خلاف. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان کو کہا جاتا تھا آؤ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تم کو دعوت دے رہے اس کو اپناؤ, ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا. جس دین پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے وہی دین ہمارے لیے کافی ہے, ہم کوئی نیا دین ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اگر ان کے آبا و اجداد کے پاس صحیح علم ہی نہ ہو, ان کے آبا و اجداد صحیح راستے پہ ہی نہ ہو, تب بھی یہی کہیں گے ہم نبی کی نہیں مانیں گے. پورا معاشرہ خلاف. ابھی 5 سال گزرے ہیں, صحابہ آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ہمارے وطن کی زمین تنگ ہو چکی ہے. وطن کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ, جس شہر کی اللہ قسمیں کھا رہے ہیں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. مجھے اس شہر کی قسم ہے جس شہر کے اندر آپ چلتے ہیں, وانت حل بهذا البلد, جس شہر کے ذرات آپ کے پاؤں کو بوسے دیتے, مجھے اس شہر کی قسم ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. یہ جو امن کا گہوارہ ہے, امن کا شہر ہے, مجھے اس شہر کی قسم ہے. لیکن اس شہر کے بارے میں صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے. ہاں, ہم نہیں رہنا چاہتے. انسان کو تمنا ہوتی ایمان والے کو, کاش زندگی میں ایک مرتبہ اللہ حرمین کی زیارت کرا دے, بیت اللہ کی زیارت کرا دے, مکہ پہنچا دے ایک مرتبہ. اور جو وہاں رہ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر ہم جانا چاہ رہے ہیں. حالات کیسے رہے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیکھنے کے بعد, بہت غور کے بعد کہ بھائی اگر آپ جانا ہی چاہتے ہو, ملک کے اندر آپ کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. مکہ اور مدینہ نہیں, پورا جو حجاز جس کو آج سعودیہ کہتے ہیں, اس کو حدیث کی زبان میں حجاز کہا جاتا تھا, پورے حجاز کے اندر آپ کہیں پناہ نہیں لے سکتے, آپ کو رہنے کی کہیں جگہ نہیں ہے. حالات اتنے خراب, اتنے ابتر. ہمارا ایک سفر ہوا ریاض,
تقریباً سیم ڈسٹینس ہے مدینہ اور مکے سے، 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو وہ جو قاریوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی گئی تھی مدینہ منورہ کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ قاریوں کی جماعت، تو وہ ریاض میں وہ جگہ ہے، وہاں ایک ساتھی تھے بیچارے، تو انہوں نے ہم کو کہا، ہمارے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی ہم اس قبرستان میں آپ کو لے جا کر دکھائیں گے کہ ان کو کہاں پر شہید کیا گیا۔ یہ مدینے سے 1200 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر آپ کو چھپنے کی کہیں جگہ نہیں ملے گی، تو اب پھر کیا کہا، اگر آپ جانا ہی چاہ رہے ہو تو جان پر کھیل کر جانا پڑے گا۔ سمندر کے راستے سے بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے حبشہ، افریقن کانٹیننٹ کے اندر ایک ملک ہے حبشہ، وہاں تم کو پناہ مل سکتی ہے، ملک کے اندر تم کو پناہ نہیں ملنے کی۔ تو صحابہ تیار ہو، حضرت ابوبکر بھی نکل گئے، مکے سے کچھ فاصلے پہ پہنچے، برق الغیمات ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ایک منکر خدا ابن الدغنہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے دیکھا حضرت ابوبکر آ رہے ہیں، سامان سفر ساتھ میں۔ ابوبکر کہا حبشہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا یہاں کے رہنے والے لوگ رہنے نہیں دے رہے۔ اور ابوبکر کی شخصیت چھوٹی نہیں تھی، ابوبکر ایمان لانے سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر تاجروں کی جو انجمن تھی، اس انجمن کے پریزیڈنٹ تھے، اس انجمن کے چیئرمین تھے، وہ چھوٹی شخصیت نہیں تھی۔ تو ابن الدغنہ نے کہا ارے ابوبکر جیسا شخص مکہ چھوڑ کر چلا جائے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، چلو واپس۔ تو ابوبکر نے کہا میں تو مکہ چھوڑ چکا ہوں، کس کی پناہ میں جاؤں گا؟ ابن الدغنہ نے کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ نے مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیسے واپس مکے میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ نکلتے ہوئے تو ہم کو دھمکیاں ملی تھی، مکے سے جا رہے ہو واپس نہیں آنا، اب کیسے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کو کہلا بھیجا۔ جبیر ابن مطعم جو صحابی تھے، ان کے والد تھے مطعم بن عدی، ان کو کہلا بھیجا کہ تم مجھے پناہ دے سکتے ہو؟ ذرا آپ دیکھو بے کسی کا عالم کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین جن کے لیے بنائے گئے، بے کسی کا عالم یہ ہے۔ آپ مطعم بن عدی سے کہہ رہے ہیں میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تم مجھے اپنی پناہ میں لوگے؟ تو مطعم بن عدی نے اپنے بچوں کو، اپنے قبیلے والوں کو بلایا، ہتھیار سجا کے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور یہ ہم ساتھ ساتھ کریں گے۔ اور اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پناہ دیے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑے گا وہ خالی ان کو نہیں، وہ مطعم بن عدی کے خاندان کے ساتھ لڑائی مول گیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر کو حبشہ کی ہجرت نہیں کرنے دی، کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، دیکھتا ہوں کون چھیڑے گا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت رقیہ، ان کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کے راستے کے اندر اگر کوئی جوڑا ہجرت کر رہا ہے تو وہ عثمان غنی اور عثمان غنی کی اہلیہ حضرت رقیہ ہے۔ وہ حبشہ چلے گئے، حبشہ 5واں سال ہے نبوت کا، حالات ایسے خطرناک ہے، لیکن جنہوں نے حالات کھڑے کیے تھے وہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھے، انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا حبشہ اور ان کو گفٹس دیے بادشاہ کے لیے، اور وہ بادشاہ سے ملے نجاشی سے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کچھ لوگ نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے، ایک نیا دین پیش کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں انتشار برپا کیا، اب وہ آپ کے ملک کے اندر آئے انتشار برپا کرنے کے لیے، ہم کو ہمارے بڑوں نے بھیجا ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو واپس لے جا سکیں۔ تو بادشاہ نے پورے صحابہ کے وفد کو بلایا، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی،
انہوں نے نجاشی کے سامنے تقریر کی ہم کیا تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا بنایا. ہم تو انسانیت کو جانتے نہیں تھے. ماں اور بیٹی کے درمیان فرق کیا ہے, ماں اور بہو کے درمیان فرق کیا ہے, بیوی اور بہن کے درمیان فرق کیا ہے, مردار کھانے والی قوم. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس سطح پہ پہنچایا, لیکن ہماری قوم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. تو بادشاہ نے کہا اچھا بھائی ان کو کوئی نہیں چھوڑے. لیکن دوسرے دن پھر وہ ڈیلیگیشن آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ, چونکہ نجاشی عیسائی تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کچھ غلط نظریات رکھتے ہیں. تو بادشاہ نے پھر صحابہ کو بلایا. حضرت جعفر کھڑے ہوئے, انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھی. حضرت جعفر پڑھتے چلے جا رہے ہیں, نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں. نجاشی نے بالآخر زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگے جو انہوں نے پڑھا ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, ان کی تلاوت اور ہمارے عقیدے میں یہ تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. لہذا اب ہم اعلان کرتے ہیں جو صحابہ کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا وہ پوری حکومت سے دشمنی مول لے گا, اس لیے صحابہ کو چھیڑنے کی کوشش نہ کریں. اور یہ وہی نجاشی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا اور انہوں نے صحابہ کے ذریعے سے کہلوایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کاش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی, میں ان کے جوتے کا پانی اپنے منہ کے اندر ڈال کر پی لیتا. اور یہی نجاشی ہیں جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کسی کی نماز جنازہ غائب, اس میں جو جعفر ابن ابی طالب ہے یہ ایک غزوہ یرموک کے اندر شاید شہید ہو رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر گئے, آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے, لیکن آپ نے غائبانہ نماز جنازہ حضرت جعفر کے لیے نہیں پڑھی, زید ابن حارثہ شہید ہوئے ان کے لیے نہیں پڑھی. ہاں یہ نجاشی کے لیے. اس کی محدثین جو ہے بڑی تشریح کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان کے تمام پردوں کو ہٹا دیا تھا اور نجاشی کی جو میت تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی تھی. ایک معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال حالات اتنے خراب. پھر درمیان میں ایک خبر اڑی کہ مکے کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, اس لیے واپس مکہ جا سکتے ہیں. تو صحابہ حبشہ سے چلنے لگے, کچھ راستہ طے کیا, لیکن پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی. تو اس لیے کہ کیا ہوا کہ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد واپس حبشہ چلے. پھر بیچ میں ایک ہی سال گزرتا ہے, یعنی یہ 5 نبوت کے واقعات, اس میں ٹائم لگا. اس کے بعد 1 سال اور گزرتا ہے تو 7ویں نبوت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ شعب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے قید کر دیا جاتا ہے. یہ حالات ہیں, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات ہیں. لیکن ایمان کے معاملے میں, دین کے معاملے میں, اللہ کے معاملے میں, آخرت کے معاملے میں, جنت و جہنم کے معاملے میں کوئی کمپرومائز. تو ہمارے دین کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ 10 مبشرہ ان 10 صحابہ کی فہرست میں شامل ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری دی. فاتح ایران کو فتح کرنے والے سعد بن ابی وقاص یہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں. یہ بھی اس شعب ابی طالب کے اندر قید تھے. یہ کہتے ہیں بھوک کا یہ عالم تھا, چکر آتے تھے, کھڑے نہیں رہ پاتے تھے. ایک رات کی تاریکی کے اندر میں چل رہا تھا, مجھے استنجے کا تقاضا تھا, بغیر چپل اور جوتے کے چل رہا تھا. پاؤں کے نیچے کوئی نرم چیز آئی, بھوک اتنی شدت کی تھی, میں نے اس چیز کو اٹھایا, اس کے اوپر سے ریت کو صاف کیا اور اس کو منہ میں ڈال کر نگل لیا. اللہ کی قسم آج تک مجھے پتہ نہیں وہ تھی کیا چیز.
کیونکہ رات کی تاریکی تھی. اور یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن بھوک کی شدت کی وجہ سے جب کھانے کو کچھ نہیں ملا، چمڑے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، اس کو جلایا، اس کی راکھ زمزم کے پانی کے اندر گھول لی اور گھولنے کے بعد اس کو پی لیا. یہ فاتح ایران ہے، اور ایران اس وقت کی بڑی طاقت تھی. یہ حالات صحابہ کے اوپر آئے، یہ حالات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے، لیکن ان حالات کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا حالات تو خراب ہے، کام کیسے کریں گے. دکاندار کے لیے تو حالات خراب نہیں، دفتری کے لیے تو حالات خراب نہیں، کارخانے والے کے لیے تو حالات خراب نہیں، اور ماشاءاللہ اور جو نیٹ کے اوپر کاروبار کرتے ہیں ان کے تو کیا پوچھ رہے. اللہ کیسی دجالیت دنیا کے اندر چل رہی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. اس کا سمجھنا بہت مشکل، اس کا سمجھنا بہت مشکل. بہت مشہور کمپنی ہے یہ، کووڈ کے درمیان 1 گھنٹے کے اندر وہ $7,000 کماتی. 1 گھنٹے کے نفع، یہ نہیں کہ مال بیچتی ہے، $7,000 جو ہے اس کا نفع آتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ جو حالات ہیں ان حالات کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ یہ حالات آئیں گے. اور ہماری بدقسمتی کیا ہے، ہم کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس لیے ہو کے رہے گا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک ڈی سی صاحب کا بچہ تھا، وہ اسکول جاتا نہیں تھا، راستے میں جاتا تھا ڈرگس لینے کے لیے. ایک دن ڈی سی صاحب کو اسکول والوں نے بتایا کہ آپ کے صاحبزادے جو ہے وہ تو آتے نہیں ہیں، وہ ان کی صحبت غلط لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ذرا ان کو سمجھائیے. تو ڈی سی نے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا یہ گاڑی میری نہیں، یہ فلیٹ میرا نہیں، یہ کرسی میری نہیں، یہ سب دیا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آ جائے گا میں ریٹائر ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، پھر تم بھوکے تم بھیک مانگنے پہ آ جاؤ گے، اس لیے یہ وقت ضائع مت کرو. لیکن صاحبزادے کی سمجھ میں نہیں آئی. اچانک ڈی سی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اب جو کچھ بچا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہ بھیک مانگنے لگے تو ڈی سی صاحب کے دفتر کا ایک کلرک اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ لے کر گئے اس کو ڈیو کام کے پاس کہ جناب یہ ڈی سی صاحب کا صاحبزادہ ہے اور اس کے حالات گھر کے بڑے خراب ہیں، کچھ کیجئے. تو بیٹا کس سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹرز کی ہے؟ تو صاحبزادے کا سر نیچے، کوئی جواب نہیں. اچھا بیٹا ماسٹرز نہیں، گریجویشن تو آپ نے کی ہوگی، کس سبجیکٹ میں کی ہے؟ کوئی جواب نہیں. پھر کہتے ہیں کہ 12th کیا ہے کہ نہیں، 10th پاس کیا ہے کہ نہیں، 8th پاس کیا ہے کہ نہیں. اب وہ کلرک کہتا ہے کہ صاحب یہ تو پڑھتا ہی نہیں تھا. تو دیو کام صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کے ابا جان پہلے نمبر پہ تھے، میں اسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو چپراسی لگاتا، کم سے کم مڈل پاس تو کیا ہوتا. تو صاحب صاحب کیا کرے، نہیں میرے ابا جان نے پیشین گوئی کی تھی ایک وقت آئے گا تو بھیک مانگے گا. ابا جان نے کیوں کہا تھا؟ ابا جان نے کہا تھا کہ جو تو کر رہا ہے یہ مت کر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا تھا تمہارے اعمال غلط ہو جائیں گے، تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے، تم دین سے پھر جاؤ گے. تمہاری گھر کی خواتین، اللہ معاف کرے کیا ہو رہا آج گھروں کے اندر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو بچانا، لیکن آج امت کیا کری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے اس لیے پوری ہو کر رہے گی. پوری ہو کر رہے گی وہ اس لیے ہوگی کہ ہم گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. جب تک گناہوں کے دلدل سے نہیں نکلیں گے فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. میرے بزرگوں اور دوستو، حالات کے اندر اگر انسان سدھرتا نہیں ہے اس کے دل کی سختی مزید بڑھ جاتی ہے. تو آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جب انہوں نے اللہ کو بالکل ہی بھلا دیا، اللہ کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا، کون اللہ، کیا آخرت، کیا جنت، کیا جہنم، جب یہ چیزیں کہی جانی اور آج یہ کہا جا رہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم مجھ کو بھول گئے،
میں تم کو بھول جاؤں گا، میں تم کو بھوکوں ماروں گا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے اوپر دنیا کے آنے کے جتنے دروازے ہیں وہ دروازے کھول دوں گا جب تم اللہ کو بالکل بھول جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے اندر اللہ نے آفر کی، یہ جو کوہ صفا ہے اس کو سونے کا بنا دیں گے، آپ اس میں سے توڑ توڑ کے خرچ کرتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے یہ آفر قبول نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے یہ سونے کا پہاڑ. مدینہ کے اندر کوہ احد کے بارے میں اللہ نے آفر کی، میرے حبیب آپ چاہو تو کوہ احد، اور احد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. احد جبل من جبال الجنہ، احد نحبہ ویحبنا، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم کوہ احد سے محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کوہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہم اس کو سونے کا بنا دیں گے، آپ توڑ توڑ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نہیں چاہیے. دنیا کا آنا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. بل فقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوا من كان قبلكم. کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ ڈر نہیں میری امت بھوکی مر جائے گی، میری امت فقر کا شکار ہو جائے گی، میری امت کے اوپر غربت آ جائے گی، مجھے اس چیز کا ڈر نہیں. بل فقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا. مجھے اس چیز کا ڈر ہے میری امت کے سامنے دنیا پیش کی جائے. فتنافسوها كما تنافسوا من كان قبلكم. پھر اس دنیا کو سمیٹنے کے لیے، اس دنیا کو جمع کرنے کے لیے تم آپس میں اسی طرح کمپیٹ کرو گے، اسی طرح مقابلہ کرو گے جس طرح پچھلی امتوں نے دنیا کو جمع کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کیا. پھر اس دنیا نے کیا کیا؟ اس دنیا نے ان کو ہلاک کیا، میری امت کو بھی یہ دنیا ہلاک کر دی. فتنافسوها كما تنافسوا من كان قبلكم فتهلككم كما اهلكت من كان قبلكم. یہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح پچھلوں کو اس نے ہلاک کر دیا تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. جب یہ اللہ کو بالکل بھول جائیں گے ہم ان کے اوپر دنیا کے آنے کے تمام دروازے کھول دیں گے. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا. فرح اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، اصل میں یہ کہ انسان خوشی کی انتہا کو، خوشی کا جو ایکسٹریم لیول ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اپنے جامے میں لے گا. شرابی جب اس کے اوپر نشہ طاری ہوتا ہے، کبھی ادھر اس نے سر مارا، کبھی ادھر اس نے سر مارا، کبھی نالی کے اندر گرا، کبھی اس نے کپڑے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انتہا کے اوپر. اسی طرح مال کا نشہ جب انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، حتی اذا فرحوا، جب یہ سمجھتا ہی نہیں اس کی عزت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، کچھ نہیں. حتی اذا فرحوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. اچانک ہم دبوچ لیں گے، اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو اصل چیز یہ ہے کہ حالات کا ٹھیک ہونا یہ دین کے اندر ہے اور دین کی محنت کی. اور اگر خدا نے اسی حال میں موت لکھی ہے لیکن دین کی فکروں کے ساتھ جائے گا. حضرت عائشہ نے پوچھا وما الطاعون، یہ طاعون ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انه عذاب يبعثه الله على من يشاء. یہ اللہ کا عذاب ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو اس میں مبتلا کرتا ہے. لیکن آگے جا کر اللہ کے بخاری کی روایت ہے وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. اسی طاعون کو اللہ نے ایمان والوں کے حق میں رحمت بنایا ہے. اسی کے حق میں تو عذاب. صاحب کیسے ایک ہی چیز عذاب، ایک ہی چیز رحمت کیسے ہو سکتا؟ آپ کے جیب میں ماچس ہے، اس سے کسی کا گھر بھی پھونکا جا سکتا ہے اور اس سے بہترین قسم کی بریانی بھی بنائی جا سکتی ہے. آپ کے جیب میں چاقو ہے، اس سے کسی کا گلا بھی کاٹا جا سکتا ہے اور اس سے بڑے مزے والے فروٹ کاٹ کر کھائے بھی جا سکتے ہیں. انه عذاب يبعثه الله من يشاء. طاعون ایک عذاب ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. لیکن ایمان والے کے لیے یہ رحمت ہے. وان اللہ جعله رحمة للمؤمنین. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی جگہ ایمان والا رہتا ہے اور وہاں طاعون آ گیا تو اب وہ واویلا نہیں کر رہا، مصیبت میں پھنس گئے یہ نہیں کہتا، اللہ سے شکوہ اور شکایت شروع نہیں کرتا کہ اللہ آپ نے کہاں پھنسا دیا، بلکہ صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر اللہ نے موت لکھ دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دے دے۔ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو بجائے اس سے کہ بے صبری انسان کرے، واویلا کرے، خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ آج جو دنیا کر رہی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے ہیں کہ جہاں طاعون ہے وہاں مت جاؤ، اور جو طاعون میں مبتلا ہے وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر باہر نہ نکلے، یہ حدیث ہے۔ لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان عجیب ہے، خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اللہ، اس کا مزاج ہی عجیب و غریب، کبھی ایسے تو کبھی ایسے۔ خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، اگر حالات آ گئے تو واویلا کرنے لگتا ہے، شکوہ اور شکایت کرنے لگتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اور اگر اچھی حالت آتی ہے تو پھر فرعون بن جاتا ہے۔ اب میرے برابر کون ہے؟ قارون بن جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نمازوں کے پابند ہیں ان کا یہ مزاج نہیں ہوتا، حالات ہیں صبر کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، اور راحت و آسانی کے حالات ہے اس میں شکر کے راستے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ مجھے معاف کر۔ نبی کے الفاظ، نبی کے اندر کیسی عاجزی ہوتی ہے، کیسی عبدیت ہوتی ہے، کیسی بندگی، کیسا تعلق اللہ کا ہوتا ہے۔ رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر۔ اس کے بعد کیا؟ وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت، ایسی حکومت، ایسا اقتدار عطا کر، میرے بعد قیامت تک ایسا اقتدار کسی کو نہ ملے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب ہم تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی معراج پر ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی دعا کیا بتا رہی ہے کہ سلیمان کو جو سلطنت اللہ نے دی تھی ایسی سلطنت قیامت تک کسی کو نہیں ملنے والی۔ ہاں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين۔ اگر خالی اتنا ہی سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوتا کہ ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، یہ اس کی سپیڈ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہ آندھی بن جاتی ہے، یہ اس کی سپیڈ گھٹانا چاہ رہے ہیں تو صاحب کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہوا چل نہیں رہی ہے، بڑا حبس ہو رہا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، یہ ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی تھی۔ اگر خالی اتنا ہی ہے، آج کون حکمران ہے کہ جس کے حکم کے ماتحت ہوا چلتی ہے؟ لیکن خالی ہوائیں نہیں، سمندروں کو اللہ نے ان کے تابع کیا، جنات کو اللہ نے ان کے تابع کیا، جانوروں کو اللہ نے ان کے تابع کیا، پرندوں کو اللہ نے ان کے تابع کیا۔ جنات کو وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، شیاطین ان کے کنٹرول میں، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جاؤ سمندروں کے اندر ڈبکی مارو اور سمندروں سے پرلز، سمندروں سے ہیرے اور جواہرات نکال کر لاؤ۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَعَتَهُ۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ڈیوٹی لگا دی تھی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرنے کے لیے۔ وہ سولومن ٹیمپل نہیں تھا، وہ مسجد اقصیٰ تھی، جس کو جس طرح کیا کہتے ہیں
بیت اللہ کو جو فرشتوں نے بنایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے پہلی مسجد کون سی ہے زمین پہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ۔ کہا پھر دوسری کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ پہلے بیت اللہ اور بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا۔ پھر وہی مسجد اقصیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقسیم کر دی کہ مسجد اقصیٰ تو اسحاق علیہ السلام کے لیے اور بیت اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اسی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو لگایا بڑے بڑے پتھر لا کر تعمیر کرو اس کی، اور اسی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا کہ وہ اپنی لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کے ہیں، ملک الموت اپنا کام کر چکے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام نہ سامنے گرتے ہیں، نہ پیچھے گرتے ہیں، نہ دائیں گرتے ہیں، نہ بائیں گرتے ہیں، کہ اللہ کے حکم سے لاش کھڑی ہے۔ اور جب مسجد اقصیٰ تقریباً تعمیر کے قریب ہو گئی، اتنی دیر میں اس عصا کو جس کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے تھے اس کو اندر سے کیڑے نے کھا لیا، وہ ٹوٹ گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نیچے آ گئے۔ اس وقت جنات کو پتا چلا ہم جو غیب دانی کے دعوے کیا کرتے تھے، ہمارے پاس غیب کا علم ہے، اگر ہمارے پاس غیب کا علم ہوتا تو ہم یہ سالوں اس مشقت میں نہ رہتے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح کب کی قبض ہو چکی، لیکن ہمارے علم میں ہی نہیں۔ تو ایسا زبردست سلطنت و اقتدار والا نبی، لیکن اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، جن نعمتوں کی بارش میرے اوپر ہے، میرے والدین کے اوپر ہے، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلی کیٹیگری کے انسان انبیاء، اور سلیمان علیہ السلام اسی کیٹیگری کے فرد ہے۔ پہلی کیٹیگری من النبیین والصدیقین، اور دوسری صف کے صدیقین، تیسری شہداء، چوتھی کے صالحین۔ تو سلیمان علیہ السلام نے میں تو نبی ہوں یہ نہیں کہہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ اقتدار ہے، سلطنت ہے، ملک ہے، لیکن یہ سب مٹنے والا ہے، باقی رہے گا اللہ کا نام اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دین کا جو عمل انسان کے پاس ہوگا وہ باقی رہے گا، باقی تو سب فنا ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام نے عملاً کر کے دکھایا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا بڑا اقتدار، لیکن یہ نہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ایوب علیہ السلام کے اوپر زبردست حالات، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، میری تکلیف کو دور کر دے، یہ نہیں کہہ اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو بڑا رحم کرنے والا، تیری مرضی تکلیف میں اگر رکھنا تو ایوب 70 سال کے لیے تیار ہے تکلیف میں رہنے کے لیے۔ کیوں 70 سال تک اللہ نے راحت کے ساتھ رکھا۔ ایلیاہ نے کہا تھا آپ تو نبی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے، اس آزمائش سے نجات مل جائے گی۔ حضرت ایوب نے کہا 70 سال تک اللہ نے راحت میں رکھا، اگر 70 سال تک اللہ اس تکلیف میں رکھے ایوب اف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب مانگا کب؟ اب شیطان مال سب چھنوا چکا ہے، بچے سب اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، صحت جا چکی ہے، لیکن اب شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہا۔ وہ حضرت ایوب سے برداشت نہیں ہوا، وہاں پر حضرت ایوب اللہ سے مناجات کرنے لگے، اے اللہ میں تکلیف میں ہوں اور تو بڑا رحم کرنے والا۔
وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ارے میرے بندے ایوب کا تذکرہ کرو نا، ایوب کی زندگی پڑھو نا، ایوب کی کہانی سٹوری پڑھو نا۔ ہم بچوں کو بڑی سٹوریاں گیدڑ کی، بندر کی اور بھالو کی، شیر کی، کتے کی، چوہے کی۔ ارے نبی کی سٹوری سناؤ، نبی کے اعمال آئیں گے، نبی کا عقیدہ آئے گا، نبی کا کردار آئے گا، نبی کا ویژن آئے گا، نبی کی فکر آئے گی، نبی کی سیرت آئے گی۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اللہ شیطان نے چاروں طرف سے مجھے پریشان کر دیا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایوب علیہ السلام بیمار، اور خود برجلک ھذا مغتسل بارد، زمین پر پاؤں مارو۔ حضرت ایوب نے زمین پہ پاؤں مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ حضرت ایوب سے کہا اس پانی سے غسل کر لو، غسل کیا تو جلد کی جو بیماریاں وہ سب ٹھیک ہو گئی۔ کہا اس پانی کو پیو، اس پانی کو پیا، اندر کے جو آرگنز کمزور ہو گئے تھے وہ اپنا کام کرنے لگے۔ وَأُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کے بچے زندہ کر کے ان کو واپس دے دیے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور آج ہمارا ذہن کیا بنا ہو؟ کیا اللہ کو طاقت ہے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے؟ ارے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کل قیامت میں، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی مر گیا ابھی زندہ کر دیا۔ ارے اصحاب کہف اپنے غار کے اندر 309 سال تک پڑے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ مردوں کو کیسے زندہ؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے، قال اولم تؤمن قال بلا، اللہ مجھے یقین تو ہے آپ زندہ کریں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیسے زندہ کریں۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو 100% سیٹسفائی کرنا چاہتا ہوں، شیطان کے لیے کوئی سوراخ نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں جہاں سے وہ داخل ہو کر پھر یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کی طاقت کہاں ہے؟ قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك، 4 پرندے لو، یہ ایک جنس کا، یہ ایک جنس کا، یہ ایک جنس کا، یہ ایک جنس کا، الگ الگ قسم کے 4 پرندے، ان کو اپنے سے مانوس کرو کہ تمہاری آواز کے اوپر یہ تمہارے پاس آئے، تم ان کو چھوڑ دو تو یہ چلے جائیں۔ انہوں نے ان کو مانوس کیا، کہا اب ان کو ذبح کرو، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو، ان کو پہاڑوں کے اوپر پھیلا۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پھیلا دیے۔ اب اللہ نے کہا اب بلاؤ ان کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو ان کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپس میں جڑتے چلے گئے اور ابراہیم کے قدموں پہ آ کر بیٹھ گئے۔ کہا ایسا میں زندہ کروں گا۔ ہاں تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس امت کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم کیا گیا ہے، اس امت کو قرآن سے کاٹا گیا۔ ہاں اس امت کو قرآن سے کاٹا گیا، جس کی نحوست آج پوری دنیا میں امت جھیل رہی ہے۔ ہاں اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن ایک نئی زندگی دیتا ہے، نئی زندگی دیتا ہے، نئی روح پھونکتا ہے۔ ہاں اس کے لیے میرے بزرگوں اور دوستوں محنت کی ضرورت ہے۔ حالات چاہے جیسے ہو ہم محنت کریں گے۔ زندگی جتنی لکھی ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، ملک الموت کو روح قبض کرنے کے لیے اللہ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اللہ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اس بندے کی روح قبض کروں یا نہ کروں، کووڈ سے کوئی نہیں مرتا، بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا، وہ ملک الموت اللہ سے اجازت لیتے، اے اللہ اس بندے کی روح قبض کرنی کی نہیں، قرآن کہہ رہا۔ اس لیے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ عام حالات کے اندر اگر دین کا کام کم تھا، حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے دین کے کام کو بڑھانا پڑے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔
یہ مسلمان ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے. مسلمان اپنے دین کے اوپر آ جائے, اللہ عام انسانوں کے اوپر رحم کرے گا. مسلمان اپنے دین کے اوپر آ جائے. اس لیے اس کے لیے میرے بزرگوں اور دوستوں بتائیں کون کون تیار ہے کہ ہم یہ محنت کریں گے 40 دن کے لیے, 4 مہینے کے لیے ہم نکلیں گے نقد اللہ کے راستے کے اندر, یہ کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ حالات کے بنانے والے ہیں. اور اگر زندگی اتنی ہی لکھی ہے, ایمان کو بچا کر تو دنیا سے جانا ہے. بتائیں اس کے لیے کون کون تیار, بتاؤ, بتائیں بتائیں بتائیں. نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں ایک چل بھی رہی ہے, اور بھی حضرات بتائیں. مشتاق صاحب نقد انشاءاللہ بتائیں, بتائیں جماعتیں چل بھی رہی.